السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی قدر، معزز حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسا عضو، ایک ایسا پارٹ رکھا ہے جس سے ہم اپنی دل کی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، جو ہمارے مشاہدات ہیں، محسوسات ہیں، تجربات ہیں، ان کے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ زبان ہے۔ زبان سے ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں، جو کچھ سمجھتے ہیں، جو کچھ ہمارا من چاہتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے، ہم اپنی زبان سے بول دیتے ہیں۔ یہ زبان اگر اس کا صحیح اور درست استعمال کیا جائے تو یہ انسان کی نجات کا سبب بنتی ہے، اور اگر اس کا درست استعمال نہ کیا جائے تو یہ ایک انسان کو جہنم میں گرانے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہم مسلمانوں کی یہ تربیت کی ہے کہ اپنی زبان سوچ سمجھ کر استعمال کیا کریں۔ جو کچھ بھی آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، پہلے سوچئے، پہلے تولئے، پھر بولیے۔ جو کچھ آپ بول دیں گے وہ پھر آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ نہ صرف آپ کی زبان کے بولنے سے، آپ کی زبان سے وہ چیز نکل گئی، اب اس کے اثرات آپ کی اپنی ذات پر بھی ہوں گے، آپ کے گھر والوں پر بھی ہوں گے، آپ کے دوستوں پر بھی ہوں گے۔ خاص طور پہ یہ تاکید کی گئی زبان کے بارے میں کہ محتاط رویہ اختیار کیجیے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ جو عضو ہے، اس کے اندر محتاط رویہ ہمیں کیوں اپنانا چاہیے؟ یاد رکھیے، دو فرشتے لکھنے والے ہمارے دائیں اور بائیں موجود ہیں، اور وہ بیٹھے ہیں، اور وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو لفظ بھی، جو کلمہ ہماری زبان سے نکلتا ہے، وہ فوری اسے پکڑ لیتے ہیں، وہ نگران جو مقرر ہے اسے فوری درج کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ بے شک تمہارے اوپر دو نگران مقرر ہیں، کرامن معزز ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ واضح مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر بات جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ بامعنی بات ہے یا بے معنی بات ہے، وہ کلمہ ہے یا محمل ہے، اس کا مطلب ہے یا اس کا مطلب نہیں ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز آن دا ریکارڈ ہے، اور وہ ہماری کتاب میں درج ہوتی جا رہی ہے۔ انسان اور بندہ غلطی کر سکتا ہے، فرشتے غلطی نہیں کرتے۔ فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز بجا لاتے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں برتتے، اس میں سستی نہیں کرتے۔ یہ انسان ہی ہے جو کوتاہیوں، غفلتوں میں پڑ جاتا ہے، سستیوں میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتتے، کوئی غفلت نہیں برتے ہیں، بلکہ ان کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا دی گئی ہے، وہ اس میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ دوسری بات،
ہمیں کیوں اس میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیوں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے؟ جو میں نے سب سے پہلے بات کی ہے وہ ترجیح اول پہ حضرت، اس کو یاد رکھیے گا، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ لا یعنی اور فضول باتوں کو ترک کر دیا جائے۔ اگر ہم بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ ہم بہترین مسلمان بنیں۔ جب بہترین مسلمان بنیں گے تو اسی سے ہی ہماری نہ صرف دنیا بہترین ہوگی بلکہ آخرت بھی بہترین ہوگی۔ یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت کا گہوارہ بن جائے گی، خوشیوں کی آماجگاہ بن جائے گی، ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی۔ یہ زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، مشکلات، مصائب، پریشانیوں سے نکلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جب ہم جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اپنے قدم اٹھائیں گے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو فضول باتوں کو ترک کر دیتا ہے، فضول باتیں اپنی زبان کے اوپر نہیں لاتا ہے۔ فضول باتیں کون سی ہیں؟ فضول کا مطلب آپ سارے سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی زبان میں آپ بار بار استعمال بھی کرتے ہیں۔ فضول کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر وہ بات ہم نہ بھی کریں تو گزارا ہو سکتا ہے، وہ بھی فضول ہے۔ یا ایسے خواہ بخواہ ہم بول کے کوئی بات اپنے گلے میں کیوں لینا چاہتے ہیں، کوئی مصیبت اپنے گلے میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بھی فضول کے درجے میں آئے گی۔ ہم اپنی زبان سے جھوٹ بولیں، اپنی زبان سے گالم گلوچ کریں، اپنی زبان سے غیبت اور چغلیاں کریں، آپ اپنی زبان سے کسی پر تہمتیں لگائیں، الزام تراشیاں کریں، اپنی زبان سے اپنے رویے کا اظہار کریں، ناپسندیدگی اختیار کریں، ناپسندیدگی کا جو ہے وہ رویہ اختیار کریں، یہ ساری لا یعنی باتیں ہیں۔ تو بہترین مسلمان ہم تب ہی بنیں گے کہ ایسی بات جن کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے ان کو ہم ترک کر دیں، بے معنی اور فضول باتوں کو ترک کر دیں۔ بعض اوقات ایسے ہی بیٹھے کسی کے بارے میں کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں ریمارکس دینا شروع کر دیتے ہیں، کسی کی پرائیویٹ لائف کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کی نجی اور ذاتی کوئی بات ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے، اب ہم یہ فرض عین سمجھتے ہیں کہ اسے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کریں گے، ان کا پردہ چاک کریں گے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی بجائے، اس چیز کی حفاظت کرنے کی بجائے اور یہ بات سمجھنے کی بجائے کہ ایک مسلمان اچھا اور بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے جو اگر کسی کے اندر عیب دیکھتا ہے، کسی کے اندر کوئی فضول چیز دیکھتا ہے جو کہ اچھی نہیں ہے، تو ایک بہترین مسلمان وہ ہے جو اگر اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے اکیلے میں جا کے اصلاح کرتا ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے۔ تو اس لیے لا یعنی فضول باتیں ان کی طرف دھیان مت دیں۔ جب ہم اپنی لا یعنی اور فضول باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے رہیں گے تو پھر بہترین مسلمان نہیں ہے۔ فحش گوئی کرنا یہ بھی اسی میں آتا ہے، گانے گانا یہ بھی اسی میں آتا ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی باتیں کرنا یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کہ لا یعنی ہے، فضول باتیں، فضول کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ان کو ترک کریں گے تو ہم بہترین مسلمان بنیں گے۔ اگر یہ زندگی کا ہماری حصہ رہی اور اسی طرح ہمارا ترہ امتیاز بنی رہی اور عادتاً ہماری زبان سے یہ چیزیں نکلتی رہیں تو ہم بہترین مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب بہترین مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر بہترین ریوارڈ اور صلے کی بھی امید اور تمنا نہ رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے، بات اگر کرنی ہی ہے تو اچھی بات کریں۔ ہماری تربیت جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے، آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی تم میں سے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ صحیح اور بہترین مسلمان ہونے کے لیے ہمارا اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ لازم ہے ہمارے اوپر، اس بات کا تو ہم سب کو پتا ہے۔ تو اس بات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کی صداقت کا یقین ہے، اسے اس کی سچائی کا اسے یقین ہے، اور آخرت برپا ہونی ہے، آخرت آنی ہے، ہم نے یہاں سے منتقل ہونا ہے ایک دوسری زندگی میں۔ جب یہ سانس اکھڑتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس زندگی کے اندر ہم عمل کرتے ہیں، اس زندگی کے اندر ہمیں اناؤنسمنٹ آف دا رزلٹ ہے، رزلٹ کا اعلان ہونا ہے۔ نہ صرف اناؤنسمنٹ ہے بلکہ اس کے بدلے میں انعامات سے بھی نوازا جانا ہے۔
تو اس بات پر جب ہمارا ایمان ہے، یہ دونوں اہم چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ فرمائی فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی صداقت پر یقین رکھتے ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہو، تو بات کرو تو بھلائی والی بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ اگر بات کرنی ہی ہے تو ایسی بات کرو جو کہ بھلائی والی ہے، خیر والی ہے، ادروائز خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کی سختی کا باعث ہوتی ہیں، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل آدمی ہوتا ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور کیجئے، اس کے الفاظ پر غور کیجئے کہ اگر ہم نے کچھ بولنا ہی ہے اپنی زبان سے تو اللہ کی یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ اللہ کا ذکر سے مراد سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، اور جو ہے وہ درود شریف بھی ہے، یہ سارے اس کے ذکر میں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے یہ بھی اس کے ذکر میں آئے گا جو ہم نصیحت کر رہے ہیں، کسی دوسرے کو اچھی بات بتا رہے ہیں، اچھائی کا راستہ دکھا رہے ہیں، واعظ و نصیحت سے کام لے رہے ہیں، یہ بھی ذکر میں آئے گا۔ تو اگر ہم نے کرنا ہی ہے تو چونکہ کسی کو نماز کی ترغیب دینا، کسی کو برائی کے راستے سے روکنا، کسی کو اچھائی کی طرف لے کر آنا، کسی کو گندگی سے بچا لینا، کسی کو فضول اور بے معنی جو ہے وہ رسموں سے نجات دلا دینا، یہ بھی ذکر ہی ہے، یہ بھی نصیحت ہی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی کام کرنا ہی ہے اپنی زبان سے نکالنے والے تو یہ کام کیجئے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ اپنی اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ اور زبان سے نکالیں گے تو یہ دل کی سختی کا باعث ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میری نہیں ہے کہ یہ چیز دل کی سختی کا باعث ہے۔ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے نا، ہماری یہ باڈی جس نے تخلیق کی ہے، جو چیزیں اس نے فطرتاً جبلتاً ہمارے اندر رکھ دی ہیں، بائی ڈیفالٹ اس نے جو چیزیں ہمارے اندر مشینری سیٹ کر دی ہے، اب وہ صحیح طور پہ تب ہی چلے گی جب اس کی دی گئی ہدایات کے مطابق ہم اس کو چلائیں گے۔ تو اب اللہ پاک نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو صحیح حدیث ہوتی ہے نا وہ بھی وحی کی صورت ہوتی ہے، صحیح حدیث جو ہوتی ہے وہ بھی وحی ہی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وحی مطلوب، ایک ہوتی ہے غیر مطلوب۔ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے وہ ہے قرآن مجید، ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے وہ حدیث ہے۔ تو یہ بھی وحی غیر، یہ بھی وحی ہی ہوتی ہے، اس میں الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، حکم اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ وہ خالق حقیقی، وہ قادر مطلق رسول پاک ان کے بھیجے ہوئے ہی آپ ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے میسنجر ہیں نا، انہی کا پیغام ہی ہم تک دے رہے ہیں نا۔ تو آپ کا یہ فرمانا ہے کہ تم جب زیادہ باتیں کرتے ہو نا، زیادہ بولتے ہو، زیادہ گفتگو کرتے ہو تو یہ تمہارے دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے، اس سے دل سخت ہوتا ہے۔ جب تم زیادہ گفتگو کرتے ہو، بے معنی اور لا یعنی زیادہ باتیں کرتے ہو، اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ ہوگا تو یہ دل کی سختی کا باعث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسے ہی بولتے رہو گے، خواہ مخواہ آپ کو بولنے کی عادت ہے، تو پھر اپنی زبان پہ کنٹرول کیجئے، یہ دل کی سختی کا باعث ہے۔ اور دل کی سختی جب ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ سے دور لوگ ہوتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ سخت دل والا آدمی ہی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ سے دور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کو ذرا سمجھیں، اس لائن کو سمجھیں، ان کلمات اور حروف کو سمجھیں۔ اللہ سے دور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی محبت سے ہم دور ہو رہے ہیں، اس کی دوستی سے ہم دور ہو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اب ہماری وفاداری نہیں رہ رہی، اس کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا وہ والی یقین کی جو کیفیت تھی اللہ کی پر ایمان والی، اب وہ والی کیفیت نہیں رہ رہی ہے، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ جب ہم عام طور پہ، عمومی طور پہ جب ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، یار آپ تو میرے سے دور ہو گئے ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس نے اس کے ساتھ اپنا تعلق کافی حد تک جو ہے مطلب یہ کہ توڑ لیا ہے، اور اب وہ زیادہ گفت و شنید یا زیادہ اس سے رابطے میں نہیں رہتا، یہی مطلب ہوتا ہے نا، زیادہ اس سے رابطے میں نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوری کا بھی یہی مطلب ہے، جب ہم اس سے ہم زیادہ طور پہ رابطے میں نہیں رہیں گے، ہمارا رابطہ منقطع ہوگا۔ جب رابطے منقطع ہوتے ہیں تو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب دوریاں ہوتی ہیں تو پھر کوئی ہماری بات سنے گا؟ جب ہم اس کو بات سنانے جائیں گے تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ انسان بھی آگے سے، انسان کا جواب بھی آگے سے کیا ہوگا؟ کیا اب آپ کو میں یاد آ گیا ہوں؟ اس وقت تو میں آپ کو یاد نہیں آیا تھا۔ ایسے ہی ذرا اس پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دور ہو جائیں تو اس دوری کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ جب منقطع ہوتا ہے تو یہ دور ہونے کا مطلب یہی ہے، جب ہمارا رابطہ کمزور پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ایک تو ذکر، اور دوسرا دن میں جو خاص طور پہ جس کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے وہ دن میں 5 مرتبہ نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ تو کیا یہ رابطہ ہم نے قائم رکھا ہوا ہے؟ اگر یہ رابطہ قائم ہے تو ہم اس کے قریب ہیں، ہم اس کے وفادار ہیں، ہم اس کے دوست اور اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ رابطہ کمزور پڑ چکا ہے، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، جب ہم اس سے دور ہو جائیں گے پھر ہماری دوستی میں دراڑیں آ جائیں گی، پھر ہماری محبت میں دراڑیں آ جائیں گی۔ لہذا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دل کی سختی یہ اللہ کی دوری کا سبب ہوتی ہے۔ اور دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم زیادہ بولتے ہیں، جب ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں، جب ایسی بے معنی اور فضول باتیں کرتے ہیں، جب ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا واضح و نصیحت ہوتی ہے تو وہ دل کو سخت نہیں ہونے دیتی، ادروائز دوسری باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح جو ہے وہ ہم نے ذہن نشین کرنا ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی حکمت ہے اور اس کو اختیار کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں، بلکہ یہ آپ کا فرمان نہیں ہے، یہ جو ہے وہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ خاموشی حکمت ہے اور اس کو اختیار کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ خاموش رہنا دانائی ہے، عقل مندی ہے، لیکن عقل مند بہت کم لوگ ہیں۔ کیوں؟ ہر ایک کو یا بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے ایسے ہی خام خواہ بولی جانا، ایسے ہی خام خواہ باتیں کی جانا، اپنی زبان کے میں سے الفاظ نکالے جانا۔ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم جو بھی بولتے ہیں وہ ایسے فضول میں نہیں جاتا، ایسے ہوا میں وہ مٹ نہیں جاتا ہے، ایسے وہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ہماری زبان سے نکلنے والا تحریر کیا جا رہا ہے۔ آج کل تو اگر آپ نے جو ہے وہ کچھ بھی لکھنا ہو تو گوگل پہ اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ اس کو بول کے بھی لکھ سکتے ہیں، ہمارا سارا کچھ بولا ہوا ہمارے سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی جو نگرانی کا نظام کڑا ہے وہ سارا کچھ جو ہم بولتے ہیں وہ ہر چیز تحریر میں آ جاتی ہے اور اب وہ ہماری کتاب کا حصہ بنتی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا۔ جب صبح ہوتی ہے نا، صبح کے وقت تو جسم کے باقی سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ جسم کے جو باقی اعضاء ہیں نا وہ زبان کے سامنے ایسے ہی سمجھے کہ ہاتھ جوڑتے ہیں، اس سے درخواست جو ہے وہ درخواست گزار ہوتے ہیں کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو سیدھا رکھنا۔ اگر آپ سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر آپ ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کی رحم و کرم پر ہیں، لہذا ہم پر بھی رحم کیجئے گا اور ذرا سوچ سمجھ کر بولیے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ مرفوع حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیں بخوبی سمجھنا ہے۔ ایک دو حدیثیں اور جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اس حدیث کو بخوبی سمجھ لیں کہ یہ زبان کو کنٹرول کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ اکبر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ، بے شک بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے کوئی اللہ کی رضامندی والا کلمہ بولتا ہے، اس کلمے یا اس لفظ کی یا اس جملے کی اس بندے کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے یا اس لفظ یا اس جملے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا جملہ یا کلمہ یا لفظ بول دیتا ہے اور اس کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اہمیت نہیں ہوتی اس بات کی، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، تو بندہ اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات بخوبی طور پہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہمارے جسم کے اندر لگی ہوئی زبان ہے، اس زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کیجئے، اس پر پہرا دیجئے۔ ہر چیز جو ہم محسوس کریں، ہر چیز جو ہمارا دماغ سوچے، ہر چیز جو ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے، ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، فکر پیدا ہوئی ہے، جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہماری محسوسات ہیں، جو ہمارے مشاہدات ہیں، جو ہمارے تجربات ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ہم فوری اپنی زبان پہ لے کے اس کا اظہار کر دیں، بلکہ اندر بھی رہنے دیں۔ وہ بولیں جس کا فائدہ ہے، ایسی بات نہ بولیں جس کا فائدہ نہیں ہے۔
وہ بہت دور تک جہنم میں گرا دیتی ہے۔ اس لیے اس بات کو بخوبی طور پہ جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے کہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اسی میں نجات ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، یعنی جتنا وقت زیادہ اپنے گھر میں گزار سکتے ہو گزارو، صرف ضرورت کے لیے ہی اپنے گھر سے باہر نکلو، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، اور جب غلطی ہو جائے تو اس پر خوب آنسو بہاؤ، یہ کام کرو گے تمہارے لیے نجات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج کی گفتگو کا میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، سوچ سمجھ کر بولنا ہے، پہلے تولو پھر بولو، ایسے ہر چیز نہ بولی جائے۔ آگے بڑھ بڑھ کر بعض دوستوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، خواہ مخواہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، کسی مجلس میں بیٹھے ہو یا آپ کہہ لیں کہ پنچایت ہو یا اسی طرح دوست بھی آپس میں کھڑے ہوئے ہوں، تو ایک دو دوستوں کو بڑی عادت ہوتی ہے، وہ مستقل بولتے رہتے ہیں، زبان ان کی چپ ہوتی ہی نہیں ہے، خاموش ہوتے ہی نہیں ہے، جبکہ ہماری تربیت جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ضرورت کے وقت بولو، اور جو بولو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، لا یعنی اور فضول باتیں آپ کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔